للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بالعصبۃ من جہۃ السبب وهو مولا العتاقۃ، پھر تقسیم میراث کی شروعات ان عصبات سے ہوگی جو سبب کے جہت سے ہوں گے، وهو مولا العتاقۃ، اور وہ غلام کو آزاد کرنے والا یعنی معتق آقا ہے۔ عزیز طلبہ، ہماری گفتگو وارثین کے اصناف عشرہ پر چل رہی تھی، جن میں سے قسم اول اصحاب الفرائض، قسم ثانی عصبات نسبیہ سے متعلق گفتگو گزشتہ مجلس میں ہو چکی۔ آج کی اس مجلس میں قسم ثالث، تیسری قسم عصبہ سببی سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ اگر مرنے والے میت مورث نے اپنے پسماندگان میں عصبات نسبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، تو اب تقسیم میراث اور ترکے کو لینے کا استحقاق عصبات سببیہ کو ہوگا۔ عصبہ سببی معتق یعنی غلام کو آزاد کرنے والا ہے۔ مثلا ایک شخص نے اپنی زندگی میں ایک غلام کو آزاد کر دیا، اب یہ آزاد کردہ غلام مر گیا اور اپنے پسماندگان میں اصحاب الفرائض اور عصبات نسبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، تو اب اس کا ترکہ اس کے آزاد کرنے والے آقا یعنی معتق کو ملے گا۔ اسی معتق کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر ہے ثم عصبتہ علی الترتیبی، اگر آزاد کرنے والا آقا مر گیا تو اب اس آزاد کرنے والے آقا کے عصبات میں ترتیب وار تقسیم میراث ہوگی۔ کیا مطلب ترتیب وار؟ علی الترتیب کا مفہوم سمجھتے چلیں کہ آقا کے پسماندگان میں عصبات نسبیہ کو الگ ترتیب وراثت ملے گی، یعنی عصبات نسبیہ میں معتق کے وہ عصبات جو عصبہ بنفسہ کے قبیل سے، عصبہ بغیرہ اور مع غیرہ کو عصبہ سببی کے طور پر وراثت نہیں ملے گی۔ عصبہ نسبی ہوں اور ان میں بھی ترتیب وار ملے گی۔ عصبہ نسبی کے 4 درجات ہیں، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ باب العصبات میں آئے گی، یہاں اختصاراً سماعت کرتے چلیں۔ نمبر 1 رشتہ بنوت، بیٹا پوتا، آزاد کرنے والے کا بیٹا پوتا پر پوتا تا سلسلہ آخر۔ نمبر 2 رشتہ ابوت، آزاد کرنے والے کا باپ دادا اوپر تک۔ نمبر 3 رشتہ اخوت، آزاد کرنے والے کا حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، پھر حقیقی بھائی کا لڑکا، پھر اللاتی بھائی کا لڑکا الی آخری۔ نمبر 4 رشتہ عمومت، آزاد کرنے والے کا حقیقی چچا، اللاتی چچا، حقیقی چچا کا لڑکا، اللاتی چچا کا لڑکا۔ اس ترتیب کے ساتھ میں وراثت تقسیم ہوگی، یعنی اگر آزاد کرنے والا مر چکا ہے اور آزاد کرنے والے کا غلام اگر مر رہا ہے تو اس غلام کے ترکے کو آزاد کرنے والے کے عصبہ نسبی میں عصبہ بنفسہ کے درجہ اولا یعنی بیٹے پوتے میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر بیٹے پوتے نہیں ہیں تو پھر آزاد کرنے والے کے باپ دادا کو دیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اب اس کے بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کے چچاؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر آزاد کرنے والے کے عصبہ نسبی میں سے عصبہ بنفسہ میں سے کوئی نہیں ہے تو اب اس کے عصبات سببی کو دیا جائے گا، یعنی یہ آقا جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہے، اس آقا کا اگر کوئی عصبہ سببی ہوگا تو اس کو مال دیا جائے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ میں وراثت تقسیم ہوگی۔ صنف خامس ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، پھر مال لوٹا دیا جائے گا اصحاب الفرائض نسبی پر ان کے حقوق کے بقدر، یعنی اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد
اگر مال بچ رہا ہے اور مرنے والے نے عصبات نسبی اور عصبات سببی میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، تو اب یہ بچے ہوئے مال کے حقدار اصحاب الفرائض ہی ہوں گے۔ اصحاب الفرائض کو ان کے حصوں کے بقدر لوٹا دیا جائے گا، یعنی جس صاحب فرض کو فرضیت سے زیادہ ملا ہے اس کو اسی زیادتی کے حساب سے زیادہ دیا جائے گا، اور جس صاحب فرض کو فرضیت سے کم ملا ہے اس کو اس کی فرضیت کے اعتبار سے اسی طرح کم دیا جائے گا۔ اصحاب الفرائض نسبی پر جو رد کیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر، اس بحث کے تحت 3 بحثیں سماعت کرتے چلیں۔ سب سے پہلی بحث ہے اصحاب الفرائض نسبی و سببی کی تعریف اور اس کے مصداق۔ دوسری بحث ہے رد بقدر حق کی وضاحت، اور تیسرے نمبر پر گفتگو ہم کریں گے کہ اصحاب الفرائض نسبی پر رد کی وجہ اور اصحاب الفرائض سببی پر رد نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلی بحث ہم نے ضمناً گزشتہ اسباق میں ذکر کیا تھا، لیکن پھر سے سماعت کرتے چلیں۔ اذا تقرر فی القلب، کہ جب کسی چیز کو بار بار کہا جاتا ہے تو وہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اصحاب الفرائض نسبی ان وارثین کو کہا جائے گا جن کا میت سے نسب کا تعلق ہو، اور یہ افراد عشرہ 10 لوگوں پر مشتمل ہیں۔ ابوین باپ دادا، اخوین اخیافی بھائی بہن، اختین عینی بہن اور اللاتی بہن، بنتین بیٹی پوتی، امین ماں اور جدہ صحیحہ۔ یہ کل 10 افراد ہیں جن کو اصحاب الفرائض نسبی کہا جاتا ہے۔ ان کو نسبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا میت سے نسب اور خونی رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے۔ اصحاب الفرائض سببی ان کو کہا جاتا ہے جن کا میت سے نسب نہیں بلکہ سبب کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ صرف 2 ہیں، میاں بیوی۔ لہٰذا بیوی کا میاں سے اور میاں کا بیوی سے جو تعلق ہے وہ نسب کا نہیں ہے بلکہ سبب زوجیت کا ہے، اسی لیے انہیں اصحاب الفرائض سببی کہا جاتا ہے۔ دوسری بحث ہے رد بقدر حق کی تفصیل۔ یہ جو عبارت میں کہا گیا ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، تو رد بقدر حقوق کی کیا تفصیل ہے، اس کو ایک مثال سے سماعت کرتے چلیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پسماندگان میں بیٹی اور پوتی چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی ہے، ان کانت واحدۃ فلھا النصف، اس کو جو ہے نا نصف دے دیا جائے گا، اور پوتی ہے، اس پوتی کو تکملۃ للثلثین سدس دے دیا جائے گا۔ تو نصف اور سدس قاعدے کے اعتبار سے یہاں مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 کا نصف یعنی آدھا 3 ہوتا ہے، وہ بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا ہے، وہ پوتی کو دے دیا جائے گا۔ تو بیٹی کو 3 اور پوتی کو 1، کل جو حصص تقسیم ہوئے ہیں وہ 4 ہیں، اور ترکے کے پراپرٹی کے جائیداد کے جو حصے کیے گئے تھے وہ 6 ہیں۔ تو 6 میں سے 4 حصے تو تقسیم ہو گئے، 2 بچ گیا۔ اور اس مثال میں بیٹی اور پوتی کے علاوہ نہ تو عصبات نسبیہ ہیں اور نہ ہی عصبات سببیہ ہیں۔ تو اب یہ جو 2 حصہ بچا ہے، یہ 2 حصہ بقدر حقوقہم، فرضیت سے جس وارث کو جتنا مل رہا ہے اسی کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ لہٰذا بیٹی کو 3 اور پوتی کو 1، تو یہ کل 4 ہو گئے۔ اب اس 2 حصے کے 4 ٹکڑے کریں گے، اور 4 میں سے 3 حصہ یہ بیٹی کو دیا جائے گا، اس لیے کہ بیٹی کو فرضیت سے آدھا مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، 3 حصہ مل رہا ہے 6 میں سے، اور پوتی کو 6 میں سے 1 حصہ مل رہا ہے، لہٰذا اس 4 میں سے 1 حصہ اس پوتی کو دے دیا جائے گا۔ رد کے قوانین اور ضوابط کے اعتبار سے کل پراپرٹی کے 4 حصے کر لیے جائیں گے، اور 4 میں سے 3 کی مستحق یہ بیٹی ہوگی اور 1 کی مستحقہ یہ پوتی ہوگی۔ یہ ہے رد بقدر حقوقہم کی تفصیل۔ تیسری بحث اصحاب الفرائض نسبی پر رد کی وجہ اور اصحاب الفرائض سببی پر رد نہ ہونے کی وجہ، یعنی یہ جو رد ہوگا، بچے ہوئے مال کو اصحاب الفرائض پر لوٹایا جائے گا، وہ کون سے اصحاب الفرائض پر لوٹایا جائے گا؟ مصنف فرماتے ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، نسبیہ بول کر سببیہ
سے سببیہ سے احتراز ہے کہ یہ رد اصحاب الفرائض نسبی پر تو ہوگا، اصحاب الفرائض سببی پر نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوا نسبی پر کیوں ہوگا اور سببی پر کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وراثت کے ملنے کا دار و مدار قرابت اور رشتہ داری پر ہوتا ہے، سبب پر ہوتا ہے، علت قویہ پر ہوتا ہے۔ اور اس قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ سبب زوجیت ہے، اور وہ بھی مرنے کے بعد۔ اگر میاں مرے تو بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی مرے تو بھی میاں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد تو نکاح ختم ہو گیا، لہٰذا عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ میاں مرے تو بیوی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، اور اگر بیوی مرے تو میاں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ سبب جو نکاح تھا وہ نکاح ان دونوں کے زندگی میں تو موجود تھا، لیکن احد الزوجین کے مرنے کے بعد وہ سبب زوجیت ختم ہو گیا۔ لیکن خلاف قیاس پھر بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا، اس لیے کہ خلاف قیاس نصوص قطعیہ میں کتاب اللہ کے ان کے حصوں کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے، برخلاف اصحاب الفرائض نسبی کے کہ ان کا میت سے نسب کا تعلق ہے، اور یہ نسب دونوں کی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد بھی یہ نسب قائم اور دائم اور موجود ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نسب یہ قوی ہے اور اس کی قوت کی وجہ سے یہ موجود ہے، اور جب موجود ہے تو ان کے اندر رد کی صلاحیت موجود ہے، اور اصحاب الفرائض سببی میں سبب زوجیت یہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا جب مرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو خلاف قیاس جو نصوص میں ان کے حصص بیان کیے گئے ہیں وہ صرف انہی حصوں کے مستحق ہوں گے، ان حصوں کے علاوہ وہ زائد مال کے مستحق نہیں ہوں گے، کیونکہ سبب زوجیت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر رد کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہاں ایک بات اور سمجھتے چلیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رد اصحاب الفرائض نسبی پر تو ہوگا لیکن اصحاب الفرائض سببی پر نہیں ہوگا۔ احناف میں سے متأخرین فقہائے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں نمبر پر وارثین کی جو اصناف عشرہ ہے اس میں آخری صنف 10ویں جو صنف ہوگی وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ ہے بیت المال۔ فی زماننا ھذا بہت سارے ملکوں میں بیت المال ہے ہی نہیں، اور جہاں بیت المال موجود ہے وہ بے راہ روی پر ہے، مستحقین کو ان کے حقوق بیت المال سے نہیں مل رہے ہیں، لہٰذا بیت المال کا نہ ہونا یا ہونا نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ اس وجہ سے 10ویں نمبر پر رد زوجین پر رد کو لایا جائے گا موسیٰ لہو بجمیع المال کی عدم موجودگی میں، یعنی اگر وارثین کے ان اصناف عشرہ میں مذکورہ بالا یعنی اس 10ویں نمبر سے پہلے جتنے وارثین کا تذکرہ چل رہا ہے اگر کوئی نہ ہو تو 10ویں نمبر پر زوجین اگر موجود ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی وارث نہ ہوگا تو ان زوجین میں سے جو بھی موجود ہوگا ان کو فرضیت سے بھی دیا جائے گا، اور فرضیت سے دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ انہی کے اوپر رد کر دیا جائے گا۔ یہ متأخرین فقہائے حنفیہ کا جو ہے نا فتویٰ ہے، لہٰذا فی زمانینا ہمارے اس زمانے میں متأخرین فقہائے احناف کے اس فتوے کے مطابق اصحاب الفرائض سببی پر رد کی ایک صورت نکل گئی، اور وہ صورت یہی ہے کہ وارثین کے اصناف عشرہ میں سے کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے، صرف زوجین میں سے احد الزوجین اگر موجود ہیں اور ان کے ساتھ کوئی وارث نہیں ہے، اول ذکر 9 افراد میں سے کوئی موجود نہیں ہے، تو اب بچے ہوئے مال کا رد انہی اصحاب الفرائض سببی پر کر دیا جائے گا۔ تو اصحاب الفرائض سببی پر رد کی ایک صورت فقہائے متأخرین حنفیہ کے فتوے کے مطابق نکل گئی۔ یہ آپ حضرات کے سامنے وارثین کے اصناف عشرہ میں سے رد علی ذوی الفروض النسبیہ پر تفصیلی گفتگو کی گئی، آگے کے اصناف پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔